الحمدللہ پیما کے تعاون سے ہمارے یہ پروگرام جاری ہیں کہ جس میں ڈاکٹر حضرات اور اسی طرح آپ کے میڈیکل کالجز کے طلباء ان کے لیے بھی پروگرام کیے جاتے ہیں. اور کل ہی ہماری بات ہوئی جو ہماری جو خواتین کا حصہ ہے میڈم شگفتہ عمر، ان سے میں نے عرض کیا کہ وہ اسی طرح لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں ان کے لیے بھی پروگرام بنائیں اور ان کو بھی دعوت دیں کہ چاہے وہ ایک دن کے لیے ہی ہو تو وہ ایک پروگرام ان کا بھی ہونا چاہیے. پہلے ہوئے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوئے، لیکن یہ پروگرام الحمدللہ ہو رہے ہیں. اور اس طرح کے پروفیشنلز ہیں ان کے لیے ہمارے یہ پروگرام دعویٰ اکیڈمی میں ہوتے رہتے ہیں، جس میں اساتذہ بھی ہیں، میڈیا ورکرز بھی ہیں اور آپ حضرات کے پروگرام بھی ہیں الحمدللہ. تو آج کا موضوع جیسے کہ ابھی احسان بھائی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دعوتی زندگی کے حوالے سے ہے. تو پہلے میں آپ کے سامنے صرف 3 نمونے پیش کرتا ہوں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس میں جیسے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح حدیث میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا مشرکین میں سے جس کا نام تھا غماد. تو غماد کا پروفیشن وہی تھا جو آپ کا ہے کہ وہ اس زمانے کا ڈاکٹر تھا. تو اس جاہلیت کے دور میں وہ ایک طبیب کے طور پر معروف تھا اور جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو اسی غماد کو بلایا جاتا تھا. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا غلغلہ شروع ہوا اور مکے والوں نے آپ کو نعوذ باللہ مجنون، پاگل یا اس قسم کے القاب سے نوازنا شروع کر دیا، تو اس وقت پھر بعض لوگوں نے کہا کہ غماد سے رجوع کیا جائے. یہ شخص ہمارے ہی خاندان کا ہے، قریشی ہے، مکے کا ہے، یہ بیچارہ پاگل ہو گیا ہے نعوذ باللہ، تو کیوں نہ غماد سے رجوع کیا جائے کہ وہ آ کے علاج کرے اس کا. تو پھر وہ غماد سے انہوں نے رابطہ کیا کہ اس طرح ہمارے مکے میں ایک ایسا شخص ہے جس کو یہ مرض یا بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو آ کے ذرا دیکھو تم. تو وہ غماد آیا، پھر وہ آیا اور اس نے آ کے کہیں باہر تھا، مکے سے باہر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس طرح بتایا گیا ہے کہ تمہیں یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ تمہاری ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، تو میں اس کا علاج کروں گا. تو یہیں پہ ذرا ہم رکیں، اس بات کو ہی سوچیں. اگر ہمیں کوئی شخص کہہ دے کہ تو پاگل ہے، میں تیرا علاج کروں گا، تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ یا تو اس کو ہم فوراً ہی گالم گلوچ کریں گے یا پتھر ماریں گے یا اور کوئی ایسا ری ایکشن کریں گے کہ اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ تو مجھے پاگل سمجھتا ہے، تو ہم کبھی اس کی بات سنیں گے بھی نہیں. لیکن یہاں معاملہ اور تھا، دعوت کا معاملہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آرام سے، سکون سے، کوئی ریاکٹ نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی بھی تان و تشنی نہیں کی، بلکہ آپ نے وہ اپنا خطبہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تو غماد ایک دم چونک پڑتا ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہو، یہ کون سی گفتگو ہے، کون سی یہ باتیں ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہی نہیں تھی، ابھی تو بات ہی شروع نہیں کی تھی، ابھی تو آپ صرف ایک مقدمہ پڑھ رہے تھے، ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جو آپ کا طریقہ تھا. تو وہ اسی پہ چونک پڑا کہ یہ تم نے کیا کہا ہے، دوبارہ پھر کہو، دوبارہ پڑھو اس کو. صرف یہ چند باتیں ہیں جیسے میں نے عرض کیا وہ آپ نے پڑھی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھ دیا اس کو، پھر کہ سن لو اس کو، دوبارہ سن لو. تو وہ پھر ابھی آپ نے شروع نہیں کی، کوئی آیت نہیں شروع کی، اس لیے کہ آپ کے دعوت کا طریقہ ہی قرآن سے تھا. جو بھی مسئلہ ہوتا تھا، جو شخص بھی آتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، کوئی ہماری طرح تقریریں نہیں کیا کرتے تھے، جو بات ہے قرآن سے ہے. تو ابھی آپ نے بات شروع نہیں کی تھی کہ اس نے پھر کہا کہ نہیں دوبارہ پھر پڑھو، دوبارہ سناؤ مجھے. تیسری مرتبہ پھر کہہ رہا ہے
کہ تیسری مرتبہ پھر مجھے یہی سناؤ، یہ تم نے کیا پڑھا ہے؟ یہ تو میں نے کہیں نہیں سنا. میں نے کاہنوں کی بھی باتیں سنی ہیں، شاعروں کی باتیں بھی سنی ہیں، نجومیوں کی باتیں بھی سنی ہیں، لیکن یہ بات میں نے نہیں سنی. یہ تو وہ عجیب سی باتیں کر رہے ہو تم، کہ یہ باتیں جو کہ سمندر میں کا ایک جو جن جس کا نام لیا کرتے تھے ناؤس، وہ تک جانتا ہے، لیکن یہ تم نے کیا سنا دیا مجھے کہ یہ باتیں کیا ہے؟ تو بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو، یعنی کیا تمہارے پاس کیا چیز کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اب یہ موقع آ گیا کہ جبکہ وہ سننے والا خود پوچھ رہا ہے، اور یہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کمال کہ وہ پوچھنے والا خود سوال کرتا تھا کہ بتائیے مجھے، میری اصلاح کیجیے. جو بھی آپ پڑھ لیجئے حدیث میں بھی اور سیرت میں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس شخص کو مجبور کر دیتے تھے کہ وہ خود پوچھتا تھا کہ آپ بتائیے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا، تو اس نے 3 دفعہ یہ آپ کا خطبہ سنا اور پھر کہتا ہے کہ حدثنی عن دینک، تمہارا دین کیا ہے، تم لے کر کیا آئے ہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت دی اور بتایا کہ میرا دین یہ ہے کہ پہلے یہ تمام ان بتوں کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، بس یہ ہے میری دعوت. چھوڑ دو ان بتوں کو، چھوڑ دو ان تمام پوجا پاٹ کو، اور ایک دین کی دعوت پر آ جاؤ. اور اس کے بعد پھر وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اب آپ کے ہاتھ پر اس دین کو قبول کرتا ہوں، ابایعک علی الاسلام. اب یہ دیکھیے کہ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے آیا تھا، آپ کی وہ مذمومہ جو بیماری تھی اس کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا، کہاں وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا ہے اور آپ کے ساتھی بن جاتا ہے. دوسرا ایک اور موقف ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ صحابی تھے جو کہ جاہلیت میں بھی شرک سے، بت پرستی سے نفرت کیا کرتے تھے، اور کہتے رہتے تھے اپنے لوگوں سے کہ تم کیا یہ بتوں کی پوجا کرتے رہتے ہو، کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ پتھر کے بت، اور تم ان کے سامنے جو ہے جھکتے ہو، ان کے سامنے ڈنڈوت پیلتے ہو، کہ تم کیا کرتے ہو تم. لیکن ظاہر کون سننے والا تھا؟ تو اس کو جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے ہیں اور آپ کی بعثت ہوئی ہے، تو عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے آئے اور پھر پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، آپ کس لیے آئے ہیں، کیا ہے آپ کے پاس؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انا نبی. تو میں نے پوچھا کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ پھر نبی کا مطلب کیا ہے؟ کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری بعثت کی ہے، مجھے بھیجا ہے. تو پوچھتے ہیں کہ پھر کیا چیز بھیجا ہے، کیا لے کر آئے ہو تم، کس چیز کے لیے آئے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ ارسلنی بصلۃ الارحام، صلہ رحمی کے لیے، وکسر الاوثان، بتوں کو توڑنے کے لیے، وان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیئا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. یہ ہے میری دعوت. تو دعوت کو بھی دیکھ لیجئے، کہاں جہاں توحید ہے وہاں اخلاق بھی ہے. یہی کہا کہ سب سے پہلے بصلۃ الارحام، کہ صلہ رحمی کے لیے، آپس کے تعلقات، کہ لوگوں کے اپنے آپس کے تعلقات بھی ہوں اور اللہ سے ان کا تعلق بھی مضبوط ہو. تو توحید کی دعوت دیتا ہوں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے. تو پھر عمرو ابن عبسہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے، کوئی ہے بھی ساتھ یا اکیلے ہی ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا کہ حر و عبد، آزاد اور ایک غلام. آزاد ابو بکر صدیق تھے اور غلام زید ابن حارثہ تھے. یہ 2 ہی ہیں میرے پاس. تو وہ کہنے کہ تیسرا میں ہوں، ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. فوراً ظاہر ہے کہ فطرت پہ تھے، فطرت پر تھے اور ذہن بھی صاف تھا، فوراً بات قبول کر لی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کر لی، ان کو لے لیا. لیکن اب دیکھیے آپ سے ان کی حکمت. آپ نے کہا کہ اب تم جانتے ہو کہ میں کس حالات میں ہوں،
किस तरह में यहाँ पे इस वक्त मक्के में जो भी हालात हैं कि हम सब छुप के जिंदगी गुजार रहे हैं, छुप छुप के इबादत कर रहे हैं, अलानियतन हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस वक्त बेहतर यही है कि तुम अपने घर चले जाओ अपने कबीले में, अपने खानदान में, और वहां पर रहो। जब तुम सुनो कि मैं गालिब आ चुका हूं, मुझे गलबा हासिल हो चुका है, तो मेरे पास आना। तो ये भी देख लीजिए कि दावत का एक अहम नुक्ता ये है कि एक शख्स जो इस्लाम कबूल कर रहा है, उसे ये नहीं कहा कि नहीं जाओ जाके इश्तिहार दो, लोगों को बताओ कि मैं मुसलमान हो गया हूं, सबको बताओ, सबको इत्तला दो, सबको खबरें दो। नहीं, कहा कि इस वक्त मौका नहीं है। यह है कि ताकि दावत दीन को कोई नुकसान ना पहुंचे, हमारी ये दावत किसी भी तूफान से कहीं टकरा ना जाए। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दावत दी, या इनको ये बताया कि इस वक्त तुम चले जाओ और यहाँ मक्के में मत रहना, वहां जाओ और अपना काम करो जो भी तुम्हें बात में आती है। तो आमिर इब्ने अबसा चले जाते हैं। उसके बाद 10 साल के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर जाते हैं और वहां पहुंचते हैं, तो वहां आते हैं आमिर इब्ने अबसा और कहते हैं, या रसूलल्लाह आपने मुझे पहचाना? कहने का तुम वही हो जो मक्के में मुझसे मिले थे? कहा हाँ मैं वही हूं। तो ये है आमिर इब्ने अबसा रजी अल्लाह ताला अन्हु कि उन्होंने फिर इस तरह दावत दीन कबूल की और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी गुजारी। तो यहां से भी हमें दावत का जो सबक मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं सोचा कि नहीं जब 2 हैं तो 3 हो जाएंगे, चलो अपने साथ ही रखो इसको। नहीं, उनकी जान का भी खतरा था। जैसे हजरत अबू ज़र गिफारी ने किया था, उन्होंने तो जाके ऐलान कर दिया हरम में जाके, खाना काबा में, कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग बिल पड़े मार मार के, उनकी बुरी हालत कर दी उनकी। लेकिन इसीलिए हिकमत इसी में थी कि इस वक्त अभी इसका ऐलान न किया जाए, और फिर वो अपने वापस अपने इलाके में चले गए। तीसरा वाकया जो हमें मिलता है वो है नजरान के ईसाइयों का। नजरान के ईसाई थे और ये इलाका जो बिल्कुल यमन की, बल्कि यमन का हिस्सा है, तो वहां पर ईसाइयों की कसरत थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पे खुतूत लिखे थे मुख्तलिफ हुक्काम को, उमरा को, उस वक्त की क़यादतों को, उसमें इनको भी खत लिखा कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के रब के नाम से, बिस्मि इब्राहिम व इसहाक व याकूब। देखिए कितनी बड़ी हिकमत है कि जिसको वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। और मुझे एक अजीब तजर्बा हुआ, हमारे एहसान मालिक साहब यहाँ पे नहीं भाई, कि मलेशिया में जाना हुआ, वहां पे उनका मस्जिद टूरिज्म का प्रोग्राम था, एक कॉन्फ्रेंस थी। तो उसमें लेक्चर्स वगैरह हुए, मुख्तलिफ सेमिनार हुए, मकालात पढ़े गए। तो मैंने कहा आप हमें इसकी प्रैक्टिकल भी तो दिखाएं, कोई प्रैक्टिकली दिखाएं कि हमें मालूम हो कि आप किस तरह ये मस्जिद टूरिज्म कैसे होता है। तो उन्होंने फिर एक मस्जिद में ले गए जो उनकी कदीम तरीन मस्जिद है, बल्कि पहली मस्जिद है कुआलालंपुर की, उसमें ले गए, वहां दिखाया। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि खास तौर पे जो ईसाई आते हैं, अमूमन ईसाई लोग आते हैं और मस्जिदों को देखना भी चाहते हैं, एक टूरिज्म का एक तरीका है, तो उस टूरिज्म को उन्होंने दावत के लिए इस्तेमाल किया है कि मस्जिद टूरिज्म का नाम दिया है कि मस्जिद में जो लोग आएंगे मस्जिद को देखने के लिए, तो उनको फिर दीन की दावत भी दी जाए। और उनको फिर यही बताते हैं कि हमारा और तुम्हारा एक रिश्ता है कि जिस इब्राहिम को, इस्माइल को, इसहाक को, याकूब को तुम मानते हो, उसको हम भी मानते हैं। जिस ईसा अलैहिस्सलाम को तुम मानते हो, उसको हम भी मानते हैं। तो इस तरह वो करीब आते हैं। और कई लोग तो एकदम चौकन्ना हो जाते थे, परेशान हो जाते थे कि वाकई, तो कहते कि जी हाँ हम भी मानते हैं उनको। तो वो सबक हमें यहीं से मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुखातब किया तो यही कहा कि इलाही इब्राहिम व इसहाक व याकूब, कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के रब के नाम से, और फिर मोहम्मद नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नजरान के पादरियों की तरफ और अहले नजरान की तरफ कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं फिर उस अल्लाह की तरफ से तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा जो कि रब है इब्राहिम का, इसहाक का, याकूब का। दोबारा फिर आपने यही फरमाया और फिर दावत दीन दी, तौहीद की दावत दी।
تو یہ خط جب پہنچا وہاں پر نجران میں، وہ اس پادری کے پاس جو ان کا بڑا پادری تھا، تو اب اس نے پڑھا، اور یہ ایک حقیقت ہے، سب جانتے ہیں کہ انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی گئی ہے، آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ اس طرح تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی، اور ان کو علم تھا، یہودیوں کو بھی علم تھا، بس فرق یہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ہی آئے گا نیا نبی، اور وہ نبی آ گیا بنی اسماعیل میں، اس سے وہ دشمن بن گئے۔ تو بہرحال عیسائیوں نے جب یہ سوچا اور یہ دیکھا کہ نبی تو آ گیا، اور یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت دی گئی ہے انجیل میں، تو اب اس نے سوچا میں کیا کروں؟ تو اس نے ایک شخص تھا وہیں پر ہی، شریح، اس کو بلایا، کوئی دینی عالم نہیں تھا، کوئی پادری نہیں تھا، ایک عقل مند آدمی جیسے کہ ہوتے ہیں مختلف اسکالرز ٹائپ، تو اس کو بلایا اور اسے کہا کہ دیکھو یہ مجھے خط ملا ہے، یہ خط ملا ہے مجھے مدینے سے، جو نبی آیا ہے وہاں پر ایک اس نے بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں اس میں، میرا تعلق دین سے تو نہیں ہے، مجھ سے پوچھ رہے ہو تم اتنے بڑے عالم ہو، اتنے بڑے کاہن ہو، اتنے بڑے پادری ہو، تو اس کے بجائے تم مجھے پوچھ رہے ہو، تم خود فیصلہ کرو اس کا۔ تو بس یہ کہا مجھ کو رائے تو دو اس کے بارے میں، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو اس نے بھی یہی کہا کہ اگر واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ وہی نبی ہے جس کو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، تو پھر دیر کس بات کی، بات مان لو اس کی۔ تو اس نے بھی وہ دو ٹوک بات کہہ دی کہ اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ وہ صحیح ہے جو انجیل میں ہے، تورات میں ہے، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، تو پھر رکنے کی بات کیا ہے؟ تو وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوا، اس نے دوسرے لوگوں کو بلایا، اور لوگوں کو جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہوتے تھے، اور پھر اپنے جتنے بھی گرجے تھے، ان کی عبادت گاہیں تھیں، ان میں آگ جلا کے لوگوں کو جمع کیا، لوگ آئے اور جتنی بھی ان کے گھنٹیاں تھیں یا گرجے تھے ان کے ذریعے سے ان سب کو جمع کیا، اور تقریباً جو 83 گاؤں کے لوگ آ گئے، اور اس سے بڑھ کے تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگ جمع ہو گئے، اور ان کے سامنے اس نے یہ پروگرام رکھا۔ دیکھ لیجیے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت میں کتنے لوگ اس طرح شرکت کر رہے ہیں۔ تو اس کے سامنے بھی اس نے رکھا کہ یہ مجھے پیغام ملا ہے مکے سے، یہ تم اگر مان لو گے تو پھر صحیح راستہ ہوگا، ورنہ تو تمہیں پھر جزیہ دینا پڑے گا یا جنگ کرنی پڑے گی، دیکھ لو کیا کرنا ہے۔ تو آخر کافی مشورے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایک وفد بناتے ہیں جس میں جو جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے یہ پادری ہیں اور یہ لوگ ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں مدینہ، اور جا کر اس نبی سے ملتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ ابھی تک وہ تیار نہیں ہوئے تھے۔ تو بہرحال ایک وفد بنایا، اس میں سارے بڑے بڑے ان کے جو لیڈرز تھے وہ سب اس میں شامل ہوئے، اور اس پادری کو لے کر بھی وہاں پہنچے مدینہ پہنچ کر انہوں نے سفر کی تکان کے بعد اگلے دن پروگرام بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، اپنے بہترین کپڑے زیب تن کیے، اپنی جتنی بھی سونے چاندی کے وہ زیورات ہو سکتے ہیں یا وہ ہار اور جو بھی ان کا اپنی عیسائیت کا، وہ سب لے کے اپنے خوب شان و شوکت کے ساتھ آئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو منہ پھیر لیا، بات ہی نہیں کی۔ تو کہنے کہ عجیب آدمی ہے، خود دعوت دی ہمیں، بلایا ہمیں، اور اب ہمیں دیکھتا بھی نہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ یہ جو تم پہن کر آئے ہو نا، یہ اتنے لمبے چوڑے اپنی چوغے اور اپنی یہ ساری دستاریں یہ سب اتار کے آرام سے اپنے عام کپڑوں میں آؤ، پھر ملیں گے تم سے، اس وقت نہیں ملیں گے۔ وہ بات سمجھ گئے تھے کہ آپ نے کیوں منہ پھیر لیا تھا، کہ آپ دیکھنا نہیں چاہتے تھے اس حالت میں کہ وہ پوری طرح اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنے آئے ہیں، اپنا ایک روب ڈالنے کے لیے، تو آپ نے بات ہی نہیں کی۔ تو یہ دیکھیے داعی کا ایک مزاج ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً متاثر ہو جائے کہ نہیں جی گوری چمڑی والا ہے، ضرور اس کی جو ہم بات مانیں گے یا اس کی سنیں گے یا سنائیں گے اس کو، نہیں، بات اپنی تشخص کی ہوتی ہے، اپنے دین کی ہوتی ہے، اپنی شخصیت کی ہوتی ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کسی قسم کا کوئی بھی وہاں پہ کمپرومائز نہیں کیا. تو خیر وہ سمجھ گئے کہ بات یہ ہماری طرف سے غلطی ہے, تو وہ واپس چلے گئے. اگلے دن پھر آئے اور پھر انہوں نے اپنے سادے کپڑے پہن کے جو اپنا عام لباس تھا اس میں, اور آپ نے یہی کہا صحابہ کرام سے کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے, جب یہ پہلی مرتبہ آئے تھے تو ابلیس ان کے ساتھ تھا, ابلیس بھی ان کے ساتھ آیا تھا, ان کے وفد میں شامل تھا, اور اسی لیے میں نے پھر فوراً ہی منہ پھیر لیا. یہی ہے کہ ان کا معاملہ ہی کچھ اور تھا. تو اب جب آئے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی, آپ نے ان کا استقبال کیا, ان کو بٹھایا, ان سے بات چیت کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرمائیں, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, کہ بے شک عیسیٰ اللہ کے نزدیک ان کی مثال آدم کی ہے کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا, اور جب ان سے کہا کہ کن ہو جا تو وہ ہو گئے. تو یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ نہیں, عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں, ابن اللہ, اللہ کے بندے نہیں, اللہ کے نبی نہیں, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیات نازل فرما دی, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, تو جو بھی آپ سے اس بارے میں بحث کرے اس علم کے آنے کے بعد, جب کہ آیات نازل ہو گئیں, تو پھر آپ ان سے کہیے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اب یہ آیت آ گئی. اب اس آیت میں یہ کہا گیا کہ اب مباہلہ کر لو, کہ تم بھی اپنے بچے اور عورتیں لے آؤ, میں بھی اپنی بیٹی اور بچے ان کو لے آتا ہوں, اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو اب یہ سوچنے لگے کہ اب ہم کیا کریں. آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم بھی چلے گئے اور ہم نے یہ کر لیا تو کیا نتائج ہوں گے, سوچنا ہے اس کو. تو عقل مندوں نے مشورہ یہی دیا کہ اگر وہ اللہ کا نبی ہے تو اس کی دعا تو قبول ہو جائے گی اور تم سب مارے جاؤ گے. جب وہ کہہ دے گا کہ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, وہ یہ دعا کرے گا, تو پھر تمہارا کیا بنے گا, تو سب مارے جاؤ گے. تو لہذا بہتر یہی ہے کہ اس کی بات مان لو. تو وہ اتنے اپنے اس کفر میں اتنے پکے تھے کہ وہ ایمان تو نہیں لائے. وہ کہنے اچھا ہم جزیہ دے دیں گے, جزیہ دے دیں گے اور ہم جا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر اسی پادری کا بھائی تھا ابو علقمہ, تو وہ بھی ساتھ ساتھ جا رہا تھا, اور وہ سوچ رہا تھا وہ پادری کہ یہ دیکھو کتنی ذلت کی بات ہو گئی, کتنے ہم ذلیل ہو گئے کہ اب ہم مدینے والوں کو جزیہ ادا کریں گے. تو اس نے پھر اپنے بھائی سے بات کی, تو اس نے کہا کہ تو برباد ہو, تو تباہ ہو, تو نبی کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے, اور وہ نبی جس کو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جہاں پہ ملی ہوئی ہے, اگر واقعی تو ذلیل ہونے کے بجائے, یہ سوچنے کے بجائے, یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام والا نبی ہے, تو اگر یہ سچا ہے تو اس کی بات کو قبول کر. یہ کیا طریقہ ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہائے ہم ذلیل ہو گئے, ہائے ہم مارے گئے. تو بھائیوں نے آپس میں ان کی لڑ گئی. تو اس نے پادری نے کہا کہ اچھا تو مانتا ہے تو جا, ٹھیک ہے چلا جا. تو اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں. اور وہ ابو علقمہ پھر اپنی اونٹنی موڑتا ہے اور واپس مدینے کی طرف آ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے. تو یہ ہے وہ تیسرا نمونہ کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے یہ بات پہنچی, اور کہاں تک پہنچ گئی کہ پورے وہ یمن کا علاقہ, وہاں تک وہ بات پہنچی, دعوت پہنچی. چاہے وہ وہاں پہ اسلام دیر سے آیا, لیکن وہ بات ان کے دل میں پہنچ گئی کہ جو بات بھی ہے وہ سچ ہے, جھوٹ نہیں ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ نہیں ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے, بالکل صحیح ہے. تو لہذا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت کا طریقہ جو کہ انتہائی مؤثر طریقہ تھا, جس کے ذریعے سے آپ دوسرے کو متاثر کر لیتے تھے,
دوسرے کو دین کے قریب لے آتے تھے۔ یہ تو وہ 3 موقف جو میں نے عرض کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم صحابہ کرام کے دعوت کی طرف۔ تو پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو یہ وہ شخصیات ہیں جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ کی تربیت یافتہ، آپ کی تربیت گاہ میں جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، یہ وہ صحابہ کرام تھے۔ اس میں کئی واقعات ملتے ہیں، چند واقعات سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں پہلا ہمیں خاص طور پہ نوجوانوں کے حوالے سے کہ جو نوجوان صحابہ تھے، بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کے بارے میں چند چیزیں آتی ہیں، اس لیے کہ یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے جوانی کا۔ بڑھاپے میں یا بڑی عمر میں تو انسان کچھ نہ کچھ رجحان ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو جوانی کا مرحلہ ہے، جو ایک توانائی ہوتی ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، امنگیں ہوتی ہیں، کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، ان سب کے ساتھ دین کو قبول کر لینا یہ ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اسی لیے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جن 7 لوگوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا اس قیامت کے دن، اس حشر کے مقام پر، جبکہ ہر شخص پسینے سے شرابور ہوگا سر سے لے کر پاؤں تک، اور اس وقت کوئی سایہ نہیں بلکہ سورج بھی جیسے کہتے ہیں سوا نیزے پر ہوگا، اس وقت جس کو سایہ نصیب ہوگا ان میں ایک نوجوان بھی ہوگا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی تھی۔ تو بہرحال ان نوجوانوں کے بارے میں جیسے کہ عمرو ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے، اور جیسے صحیح بخاری میں امام بخاری نے ان کا یہ واقعہ نقل کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو گاؤں تھا وہ ایسے مقام پر تھا کہ جو مکے اور مدینے کے درمیان لوگ جو آتے جاتے تھے وہ وہاں سے گزرتے تھے، اور سیرت کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ بھی پانی ہوتا تھا، پانی کا کوئی چشمہ ہے، وہیں پر ہی لوگ ڈیرا ڈالتے تھے، وہیں اترتے تھے، وہیں پانی پیتے تھے، وہیں آرام کرتے، سستاتے، اور اس کے بعد آگے چلے جاتے۔ تو یہی طریقہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات میں پڑھیں تو آپ کو یہی ملے گا۔ تو یہ گاؤں جہاں پہ عمرو ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یہ ایسے ہی مقام پہ تھا جہاں پہ پانی کا چشمہ تھا، اور یہ جتنے بھی قافلے آتے تھے مکے سے یا مدینے سے تو وہ سب وہیں سے گزرتے تھے۔ تو یہ بچے تھے، 6-7 سال کی عمر رہی ہوگی ان کی، جیسے کہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ تو ان کا یہی تھا کہ یہ پوچھتے تھے، جو بھی آتا تھا اس سے پوچھتے تھے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ مدینے سے آ رہے ہو؟ مدینے میں کیا سیکھا تم نے؟ وہاں پہ سنتے تو تھے، ظاہر مسلمان نہیں تھے، یہ قبیلہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو تم کیا سیکھ کر آئے ہو؟ تو وہ بتاتے تھے کہ ہم نے وہاں نبی ہیں، وہاں پہ یہ سیکھا، یہ بتاتے تھے۔ کہنے لگے مجھے بھی سکھاؤ۔ شوق، بس بچے کا شوق ہے، مجھے وہ آیتیں سکھاؤ، پڑھاؤ جو تم نے سیکھی ہیں۔ تو وہ لوگ جو بھی ہوتے ہیں وہ بتا دیتے کہ یہ ہم سیکھ کر آئے ہیں۔ تو یہ بچہ جس کا ذہن بالکل صاف، تو وہ فوراً یاد کر لیتا، سب کچھ یاد ہو جاتا۔ اس طرح یہ قرآن کریم کا کافی حصہ ان کو یاد ہو گیا، جبکہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور اب ہوا یہ کہ فتح مکہ کے بعد جب جزیرہ عرب کے اکثر قبائل جو تھے وہ سب متوجہ ہوئے کہ اب تو طاقت کا پلڑا جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں ہے، مسلمان غالب آ چکے ہیں پورے جزیرہ عرب میں، تو اب ہمیں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تو لوگ جوق در جوق پھر وہ اسلام کی طرف آئے۔ اسی وقت وہاں ہی پر پھر یہ عمرو ابن سلمہ کے والد بھی گئے، اور وہ بھی اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچے اور اسلام قبول کر لیا، اور پھر وہاں سے آئے اور پھر کہا کہ میں اس نبی کی طرف سے آیا ہوں کہ جس نے مجھے یہ حکم دیے ہیں۔ اور اس طرح پھر ان کی دعوت سے پورا گاؤں، پورا قبیلہ سب مسلمان ہو گئے، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَلِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا، کہ تم میں سے جس کے پاس زیادہ قرآن ہو وہ تمہاری امامت کروائے۔ اب بھائی قرآن کون ہے؟ ابھی تو آئے ہیں، ابھی وہاں سے تو مسلمان ہو کے قرآن کس کو یاد ہے؟ پوچھا، کہا وہ عامر ابن سلمہ وہ جو بچہ ہے اس کو یاد ہے، وہی 6-7 سال کا بچہ
اس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے، لاؤ بلاؤ اس کو، پھر امامت کرائے، نماز پڑھائے پھر ہمیں۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ آ کے نماز پڑھاتا تھا، اور حالت یہ تھی کہ اس کی چادر بھی پھٹی ہوئی تھی، جو چادر پہنی ہوئی تھی، ظاہر چادریں ہی ہوتی تھی، کوئی شلوار قمیض یا پینٹ کوٹ تو ہوتا نہیں تھا، تو وہ اب بچہ ہے، وہ چادر بھی پھٹی ہوئی۔ کسی نے کہا کہ بھائی ذرا اس کو ڈھک تو دو، پیچھے سے واقعی ننگا ہو رہا ہے یہ۔ تو وہ پھر قبیلے والوں نے جلدی جلدی جا کے پھر اس کے لیے ایک وہ کرتا سیا، بڑا اچھا کپڑا لے کے کہیں سے جو بھی مل سکتا تھا۔ تو وہی کہتے ہیں کہ اب ظاہر ایک بچہ تھا کہ اس سے بڑھ کر مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی دن وہ میں نے نیا کرتا پہنا تھا۔ تو یہ خوشی بھی اسلام کے ذریعے ہی سے حاصل ہوئی۔ تو یہاں پر بھی یہ ابھی ملتا ہے ہمیں کہ کس طرح ان صحابہ کرام نے بھی جو دین کی دعوت لے کر آئے تھے، یہ نہیں سوچا کہ چھوٹا سا بچہ ہمیں پڑھا رہا ہے قرآن، کسی بڑے کو ہونا چاہیے تھا۔ نہ اس بچے نے کبھی سوچا کہ میرے پیچھے اتنے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، میرے باپ بھی کھڑے ہیں، چچا بھی، اور سارے خاندان والے، اور میں ان کو نماز پڑھا رہا ہوں۔ نہیں، وہ بھی بڑے شوق سے پڑھاتا رہا۔ تو یہ ہے کہ دیکھیے دین کی دعوت میں پھر یہ چیزیں قبول کرنی ہوتی ہیں۔ آج تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس بچے کے پیچھے نماز کیسے ہو گئی، کیسے ہم نماز پڑھیں گے، اور کس طرح یہ اس چیز کو ہم قبول کریں گے، یہ ہم سوچتے رہتے ہیں، ان مین میخوں میں لگے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ دعوت دین کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور کس طرح وہ دعوت اپنے اثر دکھاتی ہے۔ دوسرا ایک موقف آتا ہے دو نوجوان بچوں کا، غزوہ بدر کے موقع پہ، معاذ ابن عمرو ابن الجموح و معاذ ابن عفراء، دونوں معاذ ہیں، تو معاذ ابن عمرو اور معاذ ابن عفراء۔ تو جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بدر کے میدان میں کھڑا تھا اور میرے پاس ہی یہ دو بچے کھڑے تھے، تو میں نے کہا کاش کوئی بڑا آدمی ہوتا، یہ بچے کیا کریں گے، یعنی کم از کم وہ میں ایک طرح سے میرے ساتھ ہوتا تو ہم دونوں مل کر کوئی آگے کوئی پلاننگ کرتے، کسی طرح جنگ میں مدد حاصل کرتے۔ کہ ایک بچہ آیا میرے پاس اور کہنے لگا کہ اے چچا جان، یہ بتائیے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ میں نے نہیں دیکھا، ذرا مجھے بتا دیجئے۔ تو ایک تو میں نے ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ دوسرا بھی آ گیا پیچھے پیچھے، کہنے کہ ابو جہل جانتے ہیں آپ؟ ابو جہل کہاں میں جانتا ہوں، کہاں ہے ذرا مجھے بتائیے۔ کہا وہ دیکھو نا، وہ جو ہے وہ ہے ابو جہل۔ تو کہتے ہیں دل کی طرح لپکتے ہیں دونوں نوجوان، اور سیدھے لے کے اپنی تلواروں سے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس کو وہیں پہ مار ڈالتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ بعد میں سکتا رہتا ہے، عبداللہ ابن مسعود نے اس کو اصل قتل کیا تھا، اس کی گردن کاٹی تھی، لیکن اصل جو مارنے والے تھے یہ دو نوجوان بچے تھے، معاذ ابن عمرو اور معاذ ابن عفراء۔ اور اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا کہ میں نے مارا تھا، کہتے نہیں میں نے مارا تھا، بچے تھے نا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے مقدمہ لے کر کہ یا رسول اللہ یہ کہتا ہے میں نے مارا تھا، کہتے نہیں میں نے مارا تھا، اب بتائیے۔ کہا کہ لاؤ تلواریں دکھاؤ، تو نے دھوئی تو نہیں نا ابھی تک؟ ہاں نہیں دھوئی نہیں، اسی طرح ہے، خون لگا ہوا ہے، کہ لاؤ اپنی تلواریں۔ تلواریں لے کر آئے، کہا کہ کلاکما قتلا، تم دونوں نے مارا ہے اس کو، جاؤ خوش ہو جاؤ، کوئی نہ یہ کہے کہ میں نے مارا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نتیجہ کہ ایک بچے کے ذہن میں بھی، ایک نوجوان کے ذہن میں بھی تڑپ اس بات کی ہے کہ اس امت کے فرعون کو میں ماروں گا، اور وہ اسی لیے بے چین ہے، اسی لیے پریشان ہے۔ آج کل کی نسل کی طرح نہیں کہ وہ اسی بات پہ روتے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ ہار گئے، اس پہ رو رہے ہیں، اس پہ ان کو دکھ ہو رہا ہے۔ دکھ کس بات پہ ہوتا ہے وہ اگلی اس میں دیکھیے، اگلی تصویر میں، کہ دکھ کس بات کا ہونا چاہیے، اس نسل کا نہیں جو کہ ذرا ذرا سی بات پہ روتی ہے، ذرا ذرا سی بات پہ اس کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو جیسے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کا میدان ہے، مشرکین سے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں چکر لگا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، صف بندی کر رہے ہیں۔ اور اکرم ذرا میری بات بھی سن لیجئے، میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا، اپنے اس فتنے کو ذرا جیب میں ڈال لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں کو دیکھ لیا،
دو بچے تھے، رافع ابن خدیج اور سمرہ ابن جندب. بھئی تم کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ ہم جنگ کرنے آئے ہیں، لڑنے آئے ہیں، جہاد کرنے آئے ہیں. کہ نہیں تم بیٹے چھوٹے ہو، چلے جاؤ. اب ان بچوں کو آپ نے نکال دی. اب یہ دونوں پریشان، سفارشیں کروا رہے ہیں. تو مسئلہ آیا پھر پہلے سمرہ رافع ابن خدیج کا. تو کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بہت زبردست تیر انداز ہے، تیر میں تو اس کا مہارت ہے. اس بچے کو، نوجوان ہے لیکن یہ بڑا زبردست، نشانہ زبردست ہے اس کا. اچھا ٹھیک ہے، رکھ لو. اب سمرہ ابن جندب رونے لگے کہ اس کو تو رکھ لیا، مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ان کے باپ کا انتقال، مجھے ستیلے باپ تھے. تو کہنے لگے ابا جی کچھ کریں، اس کو کیوں لے لیا؟ اس کو جب لے لیا تو مجھے بھی لے، تو میں اس کو تو پچھاڑ سکتا ہوں. دیکھیے کیسی وہ ذہن کیسا کام کر رہا ہے. اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. ان کا ٹھیک ہے آ جاؤ پھر میدان میں، لاؤ کرو کشتی، دیکھیں کون پچھاڑتا ہے. اور یہی ہوا کہ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا. کہا ٹھیک ہے چلو تم بھی سلیکٹ ہو گئے، تمہاری سلیکشن بھی ہوگی، تم بھی آ جاؤ. تو یہ دونوں پھر، یہ سمرہ بھی اور رافع ابن خدیج بھی، دونوں ہی اس بات پر آتے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ وہ بچہ کس بات پہ روتا ہے. اس بات پہ اس کے آنسو نکل آتے ہیں کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا، میں بھی تو جہاد کے لیے آیا تھا. تو جہاد وہ نہیں ہے کہ صرف وہاں پہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، وہاں پہ کوئی تفریح ہے. وہاں پہ تو جان جانے کا خطرہ ہے، وہاں تو جان جائے گی، خون بہے گا، جسم روندا جائے گا، وہ جگہ ہے. اور اس میں بھی وہ بچے جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اس میں شریک ہو رہے ہیں. تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اجازت دی تو ان کے لیے پھر ایک تو عید ہو گئی کہ آج ہمیں اجازت مل گئی کہ آج ہم بھی اس جہاد میں شریک کریں گے. تو یہ تھے وہ صحابہ کرام میں سے، نوجوانوں میں سے، کہ جنہوں نے یہ اس دعوت کو قبول کر کے پھر یہاں تک کام کیا ہے. اور ایک اور واقعہ بھی دیکھیے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا، مسجد میں داخل ہوگا، جو کہ اہل جنت میں سے ہے. پہلے ہی خوشخبری دے دی. کیا خوش قسمت لوگ تھے. ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک جنتی آنے والا ہے، آ رہا ہے. تو ہم لوگ انتظار میں تھے کہ کون ہے. تو دیکھا کچھ دیر میں کہ ایک انصاری صحابی آ رہے ہیں، وضو کر کے آئے ہیں، وضو کا پانی ان کے بالوں سے ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں ان کے چپل ہیں، اور وہ آئے اور بیٹھ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں بولے اور نہ انہوں نے بات کی، بات ختم ہو گئی. اگلے دن پھر یہی ہوا. پھر آپ نے کہا کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو کہ جنتیوں میں سے ہے. تو دیکھا تو پھر وہی صاحب تھے، وہی صحابی جو ہیں وہی تشریف لا رہے ہیں. اس طرح 3 دن یہی واقعہ ہوتا رہا. اب بے چینی پیدا ہو گئی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان کو 3 دفعہ یہ فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے، اور تینوں دفعہ یہی شخص آیا اور یہی داخل ہوا. تو کوئی وجہ تو ہوگی پھر. تو عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ بڑے اس بارے میں شوقین ہوا کرتے تھے نیک کاموں کے. تو کہنے کہ کچھ کرنا چاہیے. وہ گئے ان کے پاس اور ایک بہانہ کیا کہ میرے ابا سے لڑائی ہو گئی ہے. انہوں نے گھر میں گھسنے سے منع کر دیا ہے کہ 3 دن تک گھر میں نہ گھسنا تم. تو آپ مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیں ذرا، تھوڑی سی میں رات گزار لیا کروں. بہانہ صرف. تو عبداللہ ابن عامر کا یہ بات سن کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اور تو کوئی گھر میں ہے نہیں، میں اکیلا ہی ہوں، تو آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ. تو عبداللہ ابن عامر اسی میں کہ اب دیکھیں کہ بھئی یہ کیا کام کرتا ہے، کیوں اس کو اتنا بڑا اعزاز دے دیا اس کی زندگی میں کہ یہ شخص جنتی ہے. 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ کہہ دیا. آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ پھر رہے. رات کو بھی دیکھے تو رات کو تو بھی اٹھتے نہیں ہیں، کبھی نہ اٹھے ہی نہیں، قیام اللیل بھی نہیں کیا، تہجد بھی نہیں پڑھی، سوتے رہے آرام سے. جب بھی سوتے اٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے پھر سو جاتے. صبح کو اٹھے اور نماز کے لیے چلے گئے.
تو 3 دن حضرت عبداللہ ابن عامر پیچھے لگے رہے، دیکھتے رہے کہ بھئی کیا کام ہے. آخر پھر جب تیسرا دن ہوا تو پھر ان سے کہا کہ میرا کوئی والد سے کوئی جھگڑا وگڑا نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، یہ تو میں نے صرف ایک ایسے ہی کہا تھا آپ سے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی اور یہ بتایا مسجد والوں کو سب کو کہ یہ شخص آئے گا جو جنتی ہوگا. اور میں اسی ٹوہ میں آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے ہاں کیا کام ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں آپ، کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو انہوں نے کہا تم نے دیکھ ہی لیا کیا ہے میرا معاملہ، یہی ہے، میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہوں. لیکن ایک بات ہے. کیا بات ہے؟ ایک بات ہے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں. دل میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی انتقام، کوئی بغض بالکل نہیں. بالکل اپنے دل کو صاف کر کے کہ اس میں کسی قسم کے لیے کسی کے لیے بھی کوئی رنجش نہیں رکھتا، اپنے دل کو پاک کر کے سوتا ہوں. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں یہی تو ہے وہ اصل بات، یہی تو وہ چیز ہے جو دوسرے نے نہیں کر سکے، آپ نے کر لی. تو یہ ہے وہ قلب سلیم، اس کو قرآن نے قلب سلیم کہا ہے کہ یہ سلامت والا قلب جس دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش نہیں ہوتی، کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی انتقام نہیں ہوتا، دل پاک ہوتا ہے، وہ ہے جنت میں جائے گا. اسی لیے قرآن نے یہی کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. تو پہلے تو یہ ڈرائی کلیننگ ہوگی، دلوں کو پاک کیا ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم، ان کے سینوں میں جو کچھ بھی بھرا ہوا ہے، جو کچھ بھی جلن ہے، حسد ہے، بغض ہے، سب کو پاک کر کے جائے گا. جنت میں یہ چیزیں نہیں جائیں گی. اگر یہ چیز ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو لہذا یہ شخص جنت میں کیوں گیا؟ یہی وہ قلب سلیم والا تھا کہ اس کا دل پاک تھا، دل صاف تھا، دل میں کسی کے لیے کوئی کدورت نہیں تھی، دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں تھا. یہ اللہ کو یہ بات پسند آ گئی کہ یہ ہے وہ قلب سلیم. اور اسی لیے جو بھی جائے گا قلب سلیم لے کر، اس کے لیے تو وہ بیڑا پار ہے. جو نہیں ہے اس کے لیے ڈرائی کلیننگ کرنی پڑے گی. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جتنے بھی غل ہے، غل یہی چیزیں ہیں جو حسد ہے، یقینہ ہے، کدورت ہے، ان سب سے پاک کرنا ہوگا اس دل کو. یہ پاک ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو جنت کے قابل ہیں، ورنہ اس کے ساتھ جنت میں چلے جائیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عادت اور وہ آپ کی تربیت. یہ دیکھیے کہ یہ ہے وہ چیز جو وہ پہلی جیل جسے کہا جاتا ہے، پہلی نسل اور پہلا وہ قافلہ جو بہترین لوگوں پر مشتمل تھا. آخری بات جو ہے بات کر کے ہم ختم کرتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ ان کی تربیت دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ان کی ہر طرح سے تزکیہ نفس کر رہے ہیں. تو اسی میں ایک نوجوان بچہ آتا ہے، عمیر ابن سعد. وہ اپنے چچا کے پاس جاتا ہے یہ بچہ، اور جن کی عمر تقریباً 60 سال تھی، بڑھاپے میں تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ شخص نفاق میں انتہائی کٹر تھا، پکا منافق. اور یہ اللہ کے نیک بندے، لیکن وہ نماز پڑھتا تھا، منافقین کا جیسا طریقہ تھا. مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے، سب کچھ کرتے، اور لیکن دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت، کدورت وہ ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی. تو عمیر ابن سعد نے کہا کہ اے میرے چچا جان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، سنا ہے، آپ قیامت کے بارے میں اس طرح ہمیں بتاتے ہیں جیسے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس طرح آپ کا وہ وصف ہوتا ہے. تو وہ اس کا چچا جلاس ابن سوید نام تھا اس کا، اس نے کہا کہ اگر واقعی محمد سچا ہے نا یہ تمہارا محمد، تو واقعی ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں. جس نے کہا کہ فنحن شر من الحمیر، ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں کہ اگر ہم یہ باتیں مان لیں، یہ باتیں سنیں. ہم اس نے بڑی ہی یعنی نفرت انگیز اور حقارت آمیز بات کہی. تو ظاہر ہے کہ یہ صحابی تھے، اللہ کے نیک بندے. عمیر ابن سعد نوجوان تھے، لیکن یہ ایک دم دل ان کا غصے سے بھر گیا.
کہ یہ میرے چچا نے کیا بات کہہ دی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی بات کہنا. اور تو اس نے یہی کہا کہ اے چچا جان کہ واللہ آپ میرے سب سے محبوب آدمی ہیں، سب میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں یہ بات ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا، ان کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ الفاظ کہی ہیں. تو یہی ہے کہ یا تو میں پھر اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کروں، چپ ہو جاؤں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں جا کے ضرور بتاؤں گا. اب آپ جلاس ابن سوید نے کہا کہ تو کیا کر لے گا، تو بچہ ہے، تیری بات کون مانے گا، تیری تو مانے گا ہی نہیں، لوگ تو میری بات مانیں گے، میں کہہ دوں گا میں نے کہا ہی نہیں، تو پھر تو کیا کر لے گا، جا چلا جا، دفع ہو جا. تو انہوں نے بھی دھتکار دیا، جا چلا جا. تو عمیر ابن سعد آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا وہ چچا ہے جلاس ابن سوید، تو اس نے یہ باتیں کہی ہیں جس سے میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہو رہا ہے، سخت مجھے اس پہ دکھ ہے، افسوس ہے. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو. اور پھر آپ نے جلاس ابن سوید کو بلا لیا، بعد میں اس کو بلایا، اس سے پوچھا کہ یہ میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ کہا کہ لو کان محمد صادقا لکننا نحن شر من الحمیر، اگر واقعی محمد سچے ہیں تو ہم لوگ تو گدھے سے بھی بدتر ہیں، یہ تم نے کہا ہے. نہیں ایسے کہا ہی نہیں، میں نے ایسی بات ہی نہیں کہی، کچھ بھی نہیں، بالکل نہیں، جھوٹ بولتا ہے، صاف انکار کر دیا. اب ظاہر ہے کہ کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی گواہ نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے تھے کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، وہ بچہ سچا ہے، یہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. تو اب اس پہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی عمیر کو کہ یہ کیا ہوا، میں نے جو بات اپنے کانوں سے سنی ہے وہ کہی ہے میں نے، اور اس شخص نے جھوٹ بول دیا، صاف انکار کر دیا کہ نہیں. تو یہ اب ظاہر ہے کہ چپ ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی. کہ ابھی وہ پھر جب وہ بلایا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے، تو ابھی وہ نکلے نہیں تھے کہ قرآن آ گیا. یہ قرآن مدد کرتا ہے. تو قرآن کریم کی آیات نازل ہو گئی کہ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. یہ لوگ قسمیں کہتے ہیں، کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، اور انہوں نے یہ کلمہ کفر کہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اور اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے اور اس چیز کو چاہا ہے لینا جو یہ نہیں پا سکے، نہیں لے سکے. تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کو بلایا، آؤ بھائی آ جاؤ، اور پھر اس کے لیے کہا کہ یہ ہے جلاس، تمہارے بارے میں آیات نازل ہو گئی ہیں کہ جو تم نے کہا کہ قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں تو نے کہا ہے، تو نے الفاظ کہے ہیں. تو اے جلاس تم اپنی توبہ کر لو، سیدھے ہو جاؤ، ورنہ بہت برا حشر ہوگا. اور پھر آپ نے عمیر کو بلایا اور ان سے کہا عمیر ابن سعد کہ مرحبا بالذی صدقہ ربہ فوق سبع سماوات، کہ مرحبا اس کے لیے جس کی بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کر دی تھی، وہاں سے اس کی تصدیق کر دی کہ تو نے سچ کہا تھا، تو نے سچ بولا تھا، اور وہ جھوٹا تھا، اس نے جھوٹ کہا تھا. تو یہ ہے کچھ دعوت کے وہ نمونے کہہ لیجئے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نمونے ہیں کہ جس میں یہ صحابہ وہی ہیں جو کہ کندن بنے کر نکلے تھے. اور وہی اس میں آتا ہے کہ جیسے ربیع ابن عامر نے کہا تھا رستم کے دربار میں، فرس کے دربار میں جب کہا تھا، جب اس نے پوچھا تھا کہ اے بدوؤ، اے دیہاتیوں، تمہیں کس نے نکالا ہے، تم جزیرے عرب سے نکل کر کیوں آ گئے، کہ تمہیں یہاں پر کیا چاہیے تھا، وہاں تمہاری یہ بکریاں، تمہاری یہ کھجوریں، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں نکالا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کی بندگی سے نکال کر رب العباد، بندگوں کے رب کی بندگی میں ان کو شامل کر دیں. ومن ظلمات الکفر الى نور الاسلام، کفر کی تاریکیوں سے نکال کر نور میں ان کو لے آئیں.
یہ ہمارا مقصد ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں نکالا ہے اور اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں اس دعوت کو لے کر. ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی تم سے پیسے نہیں لینے، کوئی تم سے دولت نہیں لینی، کوئی ہم نے تمہارے ملک پہ قبضہ نہیں کرنا ہے، تمہیں دعوت دین دینی ہے، اس لیے ہم آئے ہیں. تو یہ تھے وہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ سے تربیت لے کر نکلے اور پھر پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کا جھنڈا سربلند کیا. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. آ گئے مصباح بھائی، آ گئے تو جی جی ماشاء اللہ. آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ کی یہ سرپرستی ایمان کو حاصل ہے. الحمدللہ اس کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خاص طور پہ آپ کے بہت مشہور ہے کہ آپ نے ریکگنائز کیا. جزاک اللہ بہت فائدہ ہوا. بہت ہی خوبصورت آپ کی پریزنٹیشن تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے، یہ قلب سلیم کہاں سے آیا؟ یہی مشکل سوال ہے، کہاں سے لائے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ قلب سلیم آخر انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول، قرآن نے اس کا ہی حکم دیا ہے، بار بار دیا ہے. دوسری ان کی جو نعمت تھی، بہت بڑی نعمت تھی ان کے لیے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر تھی. آپ کے پاس بیٹھتے تھے، آپ کے پاس اٹھتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، آپ کی تربیت اور آپ کا تزکیہ ان کو حاصل تھا. تو وہ اس کی وجہ سے بھی ملا. تو یہ ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں مل سکتا. تو ہم بھی اگر اسی طرح ان صحابہ کرام کی سیرت پہ عمل کریں اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول پر آ جائیں تو یقیناً ہم بھی وہ قلب سلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور انہی صحابی کا وہ نسخہ استعمال کر لیں جو وہ نسخہ استعمال کیا کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیا کرتے تھے کہ دل کی صفائی ہو جائے. چلو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا میں نے. آج فلاں نے مجھ سے یہ کہا، معاف کر دیا. فلاں نے مجھے یہ گالی دی، فلاں کا یہ جھگڑا ہوا تھا، فلاں سے یہ بات ہوئی تھی، چلو نکال دو، چھوڑو اس کو. سب کو صاف کر دیں، سارا دل صاف کر دیں اور پھر آرام کی نیند سو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کے لیے وہی دل چاہیے، وہی دل چاہیے جو کہ اس کے لیے تیار ہو جائے. ہمارا دل تو اس کو نہیں مانتا کہ نہیں میں تو چھوڑوں گا نہیں اس کو، میں تو جب تک کہ بدلہ نہیں لوں چھوڑوں گا نہیں اس کو. یہاں نہیں ہو تو وہاں جا کے بھی اس کو چھوڑوں گا نہیں، وہاں پہ اس کو گھسیٹوں گا. یہ ہم چاہتے ہیں. تو پھر قلب سلیم کیسے آئے گا؟ تو قلب سلیم کے لیے پھر تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی کہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ کسی طرح اپنے دل کو ہم روزانہ ڈرائی کلیننگ کر لیا کریں، صاف کر لیا کریں. تو ہو سکتا ہے پھر اللہ کی دعا کی رحمت سے اور ہماری دعاؤں سے یہ پھر قلب سلیم مل جائے ہمیں. چلیے شکریہ، جزاک اللہ.